إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. حاضرین جمعہ، معزز پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، آج کا جو عنوان ہے قربانی، احکام اور مسائل. قربانی کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ اشکال ہوتا ہے، یہ سوالات ہوتے ہیں کہ قربانی کس پر جو ہے ضروری ہے، قربانی کے مسائل کیا ہیں. ہر سال لوگ یہی سوالات کرتے رہتے ہیں. مناسب سمجھا عید کی مناسبت سے اور اضحیہ کی مناسبت سے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ عنوان منتخب کیا. قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کی کیا مشروعیت ہے؟ قربانی وہ جانور جسے ہم لوگ عید کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک جانور جب ذبح کرتے ہیں اسے کہتے ہیں قربانی. قربانی میں بہت سارے جانور کو جو ہے ہم لوگ شامل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس کا بھی جو ہے ذکر کیا، 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین 8 جوڑوں کا ذکر کیا، میل اور فیمیل جو جانور. مینڈا جی جسے شیپ بولتے ہیں نا، شیپ، اس کا نر اور مادہ. بکرا اور بکری یہ دوسری قسم. تیسری قسم گائے اور بیل. چوتھی قسم اونٹ اور اونٹنی. یہ 4 جانور جسے اللہ رب العالمین اس کے مادے کے ساتھ جو ہے ذکر کیا. انہی جانوروں کو ہم لوگ ذبح کریں گے. یہی جانور، ان جانوروں کی قربانی ہی اللہ رب العالمین قبول کرے گا. کچھ لوگوں کے نزدیک، کچھ فقہا کے نزدیک بھینس کی بھی قربانی ہوتی. بھینس وہ نر ہو یا مادہ، کچھ لوگوں کے نزدیک. لیکن جمہور کے نزدیک یہی 8 مینڈا، بکرا اور بکری، مینڈے میں نر اور مادہ قربانی. اور یہ بھی کہا اللہ یہ میری جانب سے اور میری امت کے ان لوگوں کی جانب سے جو قربانی نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی اس طرح جو ہے اپنی جانب سے اور اپنی امت کی جانب سے 2 مینڈے کی قربانی کی. اب آئیے تفصیل افضل، اس کے بعد کون سا جانور، اس کے بعد کون سا جانور.
تو سب سے پہلے میں نے ذکر کیا مینڈا، شیپ، یہ جو ہے اہمیت والا جانور ہے، اس کی قربانی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ترتیب سے آئے بکرا اور بکری، پھر اس کے بعد گائے اور بیل، پھر اس کے بعد اونٹ اور اونٹنی. اس طرح جو ہے محدثین اس حدیث کی شرح میں جو ہے بتاتے ہیں. آگے دیکھیے اس کی جو مشروعیت ہے، اللہ رب العالمین سورۃ الکوثر میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور نحر کرو، قربانی دو، جانور ذبح کرو. نحر یہ خاص اونٹنی کے لیے ہے، طریقہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے آگے جو ہے ذکر کروں گا. اب دیکھیے قربانی، جیسا کہ میں نے کہا قربانی کس پر جو ہے ضروری ہے، کس پر واجب ہے؟ جس کے پاس استطاعت ہو، جس کے پاس طاقت ہو، سکت ہو، جس کے پاس صلاحیت ہو، کھاتا پیتا گھرانہ ہے، پیسے ہیں اس کے پاس، سب کچھ ہے، دولت ہے، چاہیے کہ اسے قربانی دے. اگرچہ کہ اس پر قرض کیوں نہ ہو. آج کل لوگ قرض کا بہانہ بنا کر قربانی جیسی عظیم جو اللہ رب العالمین کے لیے ہم لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو کام کرتے ہیں اسے جو چھوڑ دیتے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اور آپ کو بھی اس چیز کی جو ہے تاکید کیے. سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث جو ہے مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس سکت ہو، استطاعت ہو قربانی دینے کی، وہ قربانی نہیں دیتا ہے، وہ ہرگز ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت وعید جو ہے بتاتے ہیں اس حدیث میں. چوکنا ہونا چاہیے. اب آئیے قربانی کن جانوروں میں ہم لوگ جو ہے دے سکتے وہ تو ہم لوگ سن چکے. آگے کن لوگوں پر جو ہے قربانی ضروری ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا جس کے پاس سکت ہو، طاقت ہو، استطاعت ہو، وہ اپنی جانب سے، اپنے گھر والوں کی جانب سے قربانی دے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بکری تمام گھر والوں کی جانب سے کافی ہو جائے گی، اگرچہ کہ اس کے گھر میں 100 لوگوں کی تعداد ہے یا اس سے زیادہ ہے، 100 ہو یا اس سے زیادہ ہو، قربانی ہو جائے گی. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں یہ قربانی بڑی اہمیت اور بڑی عظمت والی عبادت بھی ہے. مجھے بھی اور آپ کو بھی ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتیں قربانی کے تعلق سے بتاتے ہیں. قربانی کا جو وقت ہے اسے بھی جو ہے ہم لوگ ملحوظ رکھیں. ہماری قربانی کب قبول ہوگی؟ 4 شرائط ہیں، غور سے سنیں، شاید باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں گی. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورۃ الحج میں فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ رب العالمین کو ہرگز جانور کا گوشت یا جانور کا خون نہیں پہنچتا. ہرگز اللہ رب العالمین کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہمارا تقوی ہے. اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں اور اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں کتنا رکھتے ہیں. قربانی جیسا کہ ہم لوگ سن چکے یہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے. جانوروں کو جب ہم لوگ خریدتے ہیں بہت ساری باتوں کا پاس و لحاظ رکھنا ہے. آئیے 4 چیزیں اگر ہیں تو ہماری قربانی قابل قبول. سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں کے سامنے بتا دیا کہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے قربانی ہم لوگ دیں. اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. پہلی بات یہ کہ جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو، جانور چوپائے میں سے ہو. جیسا کہ میں 8 جانوروں کا جو ذکر کیا میل اور فیمیل، اس کا جو ہے پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. جی مینڈا یا مینڈی، بکرا یا بکری، اسی طرح بیل یا گائے، اونٹ یا اونٹنی، انہی 8 جانوروں میں سے جو ہے قربانی ہونی چاہیے. یہ ضروری ہے. پالتو جانور ہو، جی اس سے بہت سارے ایسے جانور چھوٹ جائیں گے. ہم لوگ اس جانور کو پالیں، پال کر بھی اگر رکھیں
تب بھی وہ جانور یہ بہیمۃ الانعام میں سے اگر نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. جیسے جنگلی جانوروں میں سے ہے جی، ہرن ہے، ہرن جنگل میں پلتا ہے، لیکن اگر ہم لوگ اسے اپنے گھروں میں بھی پال لیں اس کی قربانی جیسے مینڈے اور بکرے کی قربانی جیسی ہوتی ویسی قربانی دے دیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ رب العالمین جسے بتا دیا کہ جس کی قربانی ہونی چاہیے اسی کی قربانی ہوگی. دوسری چیز، جانور عیب سے پاک ہو. جانور جب ہم لوگ خریدتے ہیں بہت ساری باتوں کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. 4 عیب جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حدیث میں جو ہے بتا دیے. وہ 4 عیب کیا ہیں؟ سب سے پہلا عیب، جانور ایسا جو ہے سبحان اللہ بیمار ہے، اس کی بیماری بالکل واضح ہے. جانور ایسا کانا ہے، اندھا ہے، یہ کانک اس کی دکھائی نہیں دیتی، واضح طور پر وہ ہم لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے. دوسری چیز. تیسری چیز، جانور ایسا دبلا پتلا ہے، اس کا جسم لاغر ہے، کمزور ہے، اچھی طرح بات سمجھ میں آتی کہ جانور بہت ہی دبلا پتلا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن عیب سے جو ہے جانوروں کو پاک بتایا ہے، جانور عیب سے پاک ہو. یہ ایک سینگ ہے، ایک سینگ نہیں ہے، کان کٹا ہوا ہے جی، لنگڑا ہے جانور، اچھی طرح واضح طور پر بات سمجھ میں آتی کہ جانور لنگڑا ہے. اسی طرح جانور میں کچھ زخم ہے جس سے بدبو آتی ہے، یا جانور کے زخم کو اچھی طرح ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، ایسے جانوروں کی قربانی نہ کریں، یہ عیب میں سے جو ہے شمار کیا جائے گا. بہت ساری اور باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بتائیں. یہ دوسری شرط. تیسری شرط، جانور کی عمر مکمل ہو. مینڈا ہے تو وہ اگر چھوٹا بھی 1 سال سے کم بھی ہے اس کا مسئلہ الگ ہے. رہی بات بکرا اور بکری، اسے 1 سال کا ہونا ضروری جی. دانتا ہو، سامنے دانت اس کے جو ہے ٹوٹ جائیں، دودھ کا جو دانت بولتے، باقاعدگی کے ساتھ اسے جو ہے دیکھ کر لینا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید کی. گائے اگر ہے تو وہ 2 سال مکمل ہو کر تیسرے سال میں داخل ہو جانا جی. اونٹ کی قربانی اگر دیتے ہیں وہ 5 سال مکمل ہو کر 6 سال میں داخل ہو جانا اونٹ، ایسے اونٹ کی قربانی ہوگی. یہ تیسری شرط. چوتھی اور آخری شرط، نماز عید کے بعد قربانی دیں گے. ایسے نہیں ہونا کہ وقت سے پہلے اگر ہم لوگ جو ہے قربانی دے دیے، وہ یا تو ہمارے صدقے میں سے ہو جائے گی قربانی، وہ قربانی نہیں کہلائے گی. وہ گوشت چاہے ہم لوگ کھا لیں یا غریبوں میں تقسیم کر لے، اس کی جگہ دوسرے جانور کو قربانی دینا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بہت ہی اہمیت والی بات. ایک گھر میں بہت سارے افراد ہیں جی. اب کچھ لوگ جو ہے ادھر نماز پڑھ لیے، کچھ لوگ ادھر نماز پڑھ لیے. کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ جو گھر کا ذمہ دار ہے، جس کی جانب سے قربانی دی جاتی ہے، اسے چاہیے کہ وہ جو ہے نماز پڑھ لے تو اس کا اعتبار ہو جائے گا. اس کے پیچھے آنے والے 5 ہیں یا 4 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں، ان کا اعتبار نہیں ہوگا. جس کی جانب سے قربانی ہوتی ہے اور جن لوگوں کی جانب سے وہ قربانی دے رہا ہے اس کا اعتبار ہوگا. یہ حدیثوں سے جو ہے ہم لوگ بات سمجھ سکتے ہیں. یہ بات تو ہو گئی. 4 شرائط جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا، ان باتوں کو جو ہے ذہنوں میں جو ہے بیٹھا لیں. پھر اس کے بعد آئیے قربانی گھر کے افراد کی جانب سے جب ہم لوگ دیتے ہیں. گھر میں کمانے والے 4 ہیں، کمانے والے 4 ہیں. اب چاروں پر قربانی ہے کیا؟ چاروں دینا چاہتے ہیں تو دے، کوئی حرج نہیں. چولہے کا اعتبار ہوگا. گھر میں جو ہے ایک ہی کچن روم ہے، ایک ہی کچن روم سے 10 لوگ کھاتے ہیں، 20 لوگ کھاتے ہیں، تو وہ جو ہے چولہے کا اعتبار ہوگا. اگر ایک ہی چولہے کے ذریعے پورے گھر کے افراد کھاتے ہیں پیتے ہیں تو اس کا اعتبار الگ ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر گھر الگ الگ ہے، ماں باپ الگ ہے، دوسرے گھر میں ہے، بیٹا ایک دوسرے گھر میں ہے، وہ تو اس کا چولہا الگ ہے، تو ایسی صورت میں ہر ایک پر جو ہے قربانی ضروری ہے. وہ اپنی جانب سے، اپنے گھر والوں کی جانب سے قربانی دے گا. اب دیکھیے آج ہمارے پاس معاشرے میں بہت سارے لوگ قربانی تو دیتے ہیں، قربانی
اپنی جانب سے پہلے ہم لوگ دیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کی جانب سے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو ہے بتایا، آگاہ کیا، امت کو جو ہے سبق سکھایا کہ اللہم تقبل منی ومن امتی. جی ایک حدیث میں ایسے بھی ذکر ہے، میری امت میں کچھ ایسے لوگ جو قربانی دینے کے لائق نہیں، استطاعت نہیں ان کے پاس، ایسے لوگوں کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیے. بہرکیف یہ ایک حدیث میں تو ساری امت کی جانب سے ہے، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی جانب سے جو میری امت میں سے قربانی دینے کی استطاعت نہیں رکھتے. یہ بات ہو گئی. دوسری بات، ہم لوگ ہمارے معاشرے میں کبھی موتا کے نام سے، جی میت کے نام سے خصوصیت کے ساتھ کچھ لوگ جو ہے قربانی دیتے ہیں. کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خصوصیت کے ساتھ قربانی دیتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے پہلے اللہ کے رسول کے نام پر، پھر اس کے بعد ہمارا جو ہوگا حصے میں چلے جائیں گے، کسی گائے میں کسی بیل میں جو ہے حصہ لے لیں گے. یہ بھی جو ہے آج کل کے لوگوں میں یہ عام سی بات ہے. خیال کریں ان باتوں کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اور آپ کے لیے بطور نمونہ اللہ رب العالمین نے بتایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ان کی وفات ہوئی، ان کی موت ہوئی. جی اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہونا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیوی کی جانب سے، اپنے بچوں کی جانب سے، موتا کی جانب سے کبھی قربانی نہیں دیے. اگر دیتے تو سب سے پہلے ہم لوگ دیتے میرے بھائی، انشاءاللہ ہم لوگ دیتے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تاکید نہیں کیے، تاکید تو یہ دیے کہ بھائی آپ اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے قربانی دو. ہاں ایک بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے، جب ہم لوگ اپنی جانب سے قربانی دیتے ہیں، قربانی دیتے ہوئے بہت ساری باتوں کا پاس و لحاظ ہم لوگ رکھتے ہیں. ہمارے گھر میں وہ افراد جن لوگوں کی موت ہو گئی، جو لوگ دنیا سے چل بسے، ایسے لوگ بھی گھر میں ہمارے خاندان میں ہوں گے. ایسے لوگوں کو آپ جو ہے اللہ رب العالمین سے جو ہے یہ مانگ لیں، نیت کر لیں اللہ میری جانب سے اور میرے گھر والوں کی جانب سے. اب جب میری جانب سے اور میرے گھر والوں کی جانب سے میرے ماں باپ اس میں شامل ہو جائیں گے، میرے بھائی بہن اس میں شامل ہو جائیں گے، اگر وہ میرے ماتحت ہیں تو پھر یاد رکھیں تو ان لوگوں کی جانب سے جب آپ قربانی دیتے ہیں وہ قربانی قابل قبول ہے. یہ دوسری بات یہ کہ قربانی موتا کی جانب سے، جی کسی وصیت پر ہم لوگ کر سکتے ہیں. میت کی جانب سے اگر کرنا ہے، وصیت کر کے گئے، فلاں شخص جو ہے بتا کر گئے بھائی میری موت کے بعد آپ ہر سال میری جانب سے قربانی دینا، تو یہاں پر ہم لوگ دیں گے قربانی ضرور. یہ میت کی جانب سے، صرف اور صرف میت کی جانب سے قربانی دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سے ہم لوگوں کو کوئی ثبوت نہیں ملتا. بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے اور اپنی امت کی جانب سے قربانی دیے تو جتنی بھی تا قیامت تک آنے والوں کی جتنی تعداد ہوگی سب کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیے. یہاں پر ایک اور بات میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا مناسب سمجھتا ہوں، وہ ہے کہ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو لوگ دیتے ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، یاد رکھیے اللہ کے رسول کے درجات کو اگر آپ بلند کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے مقام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے بھیجیں. جب درود بھیجیں گے یہ ایک درود کے بدلے اللہ رب العالمین ہم پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سکھاتا ہے. یاد رکھیں یہ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دینا یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سوچنے کا ایک مقام ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی امت کو یہ حکم نہیں دیا، کبھی بھی کسی بھی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے حکم صادر نہیں فرمایا. آگے دیکھتے ہیں قربانی کے جانور میں حصہ. اب ایک جانور کی بکرا ہو یا دمبا یا مینڈا، گائے ہو یا بیل، اس کی جانب سے اگر ہم لوگ پورے گھر والوں کی جانب سے ایک ایک بکرا ذبح کرتے ہیں
تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی. اسی طرح ایک حصہ بھی اگر ہم لوگ لیتے ہیں کسی جانور میں، جیسے گائے ہے یا بیل، ہمارے پاس تو یہی جو ہے میسر ہے، اس میں حصہ لے لیں تو کوئی حرج نہیں. ایک حصہ اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے تمام کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک جانور جس میں 5 لوگ بھی حصہ لے سکتے، 3 لوگ بھی حصہ لے سکتے، زیادہ سے زیادہ 7 لوگ، جی کم سے کم کتنے بھی ہو سکتے، زیادہ سے زیادہ 7 لوگ، 7 سے بڑھنا نہیں یہ جانور کے لیے. اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ اونٹ میں جو ہے 10 لوگ حصہ لیں گے. جی اسی طرح یہ ایک گھر کے ایک بکرا تمام گھر والوں کے لیے جب کافی ہوتا ہے ایک بکرا، تو اسی طرح یہ قربانی کافی ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر گھر کے 5 افراد حج کر رہے ہیں تو ہر فرد پر قربانی دینا وہاں پر جو ہے لازم ہے. یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. جب حج کریں گے تو حج کا مسئلہ الگ ہے بہرکیف. اسی طرح قربانی کا جانور جب ہم لوگ لیتے ہیں بہت ساری چیزوں کا پاس و لحاظ رکھنا، جیسا کہ ہم لوگ سن چکے. اسی طرح قربانی کے وقت کے تعلق سے ہم لوگ سن چکے، قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت کیا کہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے بسم اللہ کہنا ضروری. اللہ کے نام کے بغیر ہم لوگ کسی بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ جانور حلال نہیں ہوگا. بولنا چاہیے، یہاں پر جو ہے اللہ کا نام لینا ضروری ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. اللہ نے کہا اگر اللہ کا نام لیے بغیر کسی جانور کو ذبح کر دے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، وہ گناہ ہے. دیکھیے جانور کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ، ذبح کریں تو اچھے انداز سے ذبح کرنا. جانور کے ساتھ زبردستی، جانور کو جو ہے سختی کے ساتھ جی اسے بالکل جو ہے تھر تھرا کر جو ہے کھینچ کے لانا. یا آج کل جو ہے بہت سارے لوگ خسائی لوگ بہت اکثر جو ہے ان کے ساتھ دیکھا جاتا، ان لوگ جانوروں کے ساتھ بہت ہی زیادہ بدتمیزی بھی کرتے، جانوروں کے ساتھ سختی بھی کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جانور کو ذبح بھی کرتے ہیں اچھے طریقے سے ذبح کرنا. جی بسم اللہ بولنا، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم منک ولک، اللہم تقبل منی. اسی طرح کئی اور دعا بھی جو ہے احادیث میں وارد ہیں. اسی طرح جب جانور کو ذبح کرتے ہیں چھری بالکل تیز ہو. جی بہت سارے لوگ ایسی چھری جو ہے لیتے ہیں جس میں تیزی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جانور کو کٹنے میں بہت تکلیف ہوتی. یاد رکھیں ان باتوں کا بھی جو ہے پاس و لحاظ رکھنا. اسی طرح جانور کے سامنے یہ دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا. کتنا اسلام ہم لوگوں کو سبق سکھاتا ہے. دیکھیے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا. اور یہ بھی سن لیں جانور کے سامنے چاقو کو بھی تیز نہیں کرنا. خیال کرنا ان باتوں کا. یہ باتیں معمولی ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم لوگوں کو یہ تمام باتیں ملتی ہیں. اسی طرح جانور کو بائیں طرف بائیں کروٹ لٹانا، اگر ہو سکے قبلے کی طرف لٹا دیں. اگر میسر نہ ہو کوئی حرج نہیں، ہم لوگ قبلہ رخ ہو کر جو ہے جانور کو ذبح کر دیں. خود کا جانور ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے جو ہے جانور ذبح کریں. جانور ذبح کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ڈرتے، اگر میرا جانور ہے تو میں اپنے جانور کو ذبح کروں گا، دوسروں کا جانور ہے دوسرے اپنے جانور کو ذبح کریں. مرد بھی ذبح کر سکتے، عورتیں بھی ذبح کر سکتی. عورتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانوروں کو ذبح کیا کرتی تھی. آج کے دور میں ہم لوگ عورتوں کو اسی طرح اتنا دور کر کے رکھ دیے کہ ان تمام چیزوں میں جو ہے ان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، ان تمام چیزوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. ان لوگوں کی بھی خواہشیں ہوتی تو ضرور جو ہے یہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. اگر کوئی عورت ذبح کرنا چاہتی ہے اسے آپ کھلی اجازت دیں، کوئی ممانعت حدیث میں نہیں ہے. اسی طرح قربانی کے جو اوقات ہیں ان اوقات میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے کہ رات میں قربانی نہیں دینا. ایسا کوئی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کبھی بھی. کب قربانی کا جو وقت شروع ہوتا ہے؟ افضل دن پہلا دن، عید کا دن، 10ویں تاریخ، 10ویں ذی الحجہ، یہ بہت ہی افضل دن.
اس دن سے لے کر آپ ترتیب وار لگا لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہاں تک ہیں؟ 13 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ مغرب تک، غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک ذبح کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام چیزیں ثابت ہیں۔ اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں جو سب سے اہمیت والی جو بات ہے، قربانی کا جو گوشت ہے اسے جو ہے 3 حصے میں تقسیم کر لیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ خاندان کے جو رشتہ دار ہیں ان لوگوں کے لیے، تیسرا جو حصہ ہے وہ غریب غربا فقیر فقراء کے لیے جو ہے ہم لوگ رکھ لیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن جو محدثین ہیں وہ جو ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے بتاتے ہیں۔ اب دیکھیے، چاہے تو اسے رکھیں، چاہے تو اسے دیں۔ جمع کر کے رکھ سکتے کیا؟ ہاں ضرور جمع کر کے رکھ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کیا غیر مسلموں کو جانور کا گوشت، قربانی کا جو جانور ہے اس کا گوشت دے سکتے ہیں؟ ضرور دے سکتے۔ اگر میسر ہو ہم لوگ کھانا بنا کر غریبوں میں تقسیم کریں، اسی کا حکم اللہ قرآن مجید میں سورۃ الحج میں بتایا، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ کھلاتے کم ہیں، ایسا تو جانور کا کچا گوشت تو نہیں کھلا سکتے، پکا کر ہی کھلا سکتے۔ پکا کر کھلانے کا جو طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ ہم لوگ کھانا بنا کر کھلائیں، یا جو ہے سالن بنا دیں، روٹی بنا دیں، غریبوں میں تقسیم کریں۔ یہ بہت ہی اچھا اور انوکھا عمل ہے، جیسا کہ ہم لوگوں کو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ آخری بات میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا مناسب سمجھتا ہوں، یاد رکھیں پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ ہم لوگ معاشرے میں پاکی صفائی کا ادب تو چھوڑیے، پاکی صفائی کا خیال رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان دنوں۔ یاد رکھیں میرے بھائی، چاہے وہ میرے گھر میں قربانی ہو، چاہے وہ اڑوس پڑوس میں قربانی ہو، چاہے وہ کسی بھی گھر میں قربانی ہو، قربانی کے بعد پاکی صفائی کا پورا خیال کرنا میرا اور آپ کا ذمہ ہے، آدھا ایمان ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ پاک اور صاف ہوگا، لوگ ہمارے تعلق سے اچھا گمان کریں گے، ورنہ جس دین کو ہم لوگ لے کر گندگی کو اگر پھیلائیں گے، لوگ ہمارے تعلق سے کیا سوچیں گے بتائیے؟ لوگ ہم سے کیسے قریب ہوں گے؟ ہم سے بدظن ہوں گے، ہمارے سے جو ہے وہ دور ہو جائیں گے، ہمارے سے کبھی قریب نہیں ہوں گے۔ ان باتوں کا پاس و لحاظ رکھنا بے حد و حساب ضروری ہے۔ اسی طرح عید کے موقع پر ایک دوسرے کو جب مبارکبادی دیتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتوں کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان چیزوں میں جو ہے ہم لوگ جو ہے شامل ہوں، جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھنا بے حد و حساب ضروری ہے۔ خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر اکثر و بیشتر گھروں میں ماں باپ کا پیر چھوتے ہیں لوگ، حرام کام ہے، بچنا چاہیے۔ ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق و مالک ہے، حقیقی مالک کو ہم لوگ بھول گئے۔ جو ہم لوگ مر مٹنے والے ہیں، مر مٹنے والے ایک دوسرے کی عبادت کیسے کر سکتے؟ ہمارا شمار کیسے اللہ رب العالمین نیکوکاروں میں شمار کرے گا، یا مسلمانوں میں یا مومنوں میں ہمارا شمار ہوگا؟ کیسے بتائیے؟ ایسا عمل کبھی بھی نہ کریں جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں ہم لوگ اتر جائیں۔ بہرکیف کچھ باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام امت مسلمہ کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ جو بھی لوگ ان دنوں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہوں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اللہ رب العالمین رحم و کرم کا جو ہے معاملہ کرے۔ اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں سے بدل دے، اللہ ان کے حالات کو جلد از جلد اچھائیوں میں بدل دے، اللہ ان کے گھروں میں بھی خوشیاں رب العالمین نازل فرمائے۔ جس طرح ہم لوگ ان خوشیوں میں شامل ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی اپنی خوشیاں جو ہے اچھے انداز میں سارے دنیا کے مسلمان اللہ رب العالمین ان لوگوں کو توفیق دے کہ وہ خوشیاں منائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔